بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کی نشانیاں پارٹ 1 میں ہم نے آپ کو قیامت کی 10 علامتوں کے بارے میں بتایا تھا۔ قیامت کی نشانیاں پارٹ 2 میں ہم قیامت کی 4 بڑی نشانیوں کے بارے میں بیان کریں گے، جس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ سورج کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا قیامت کی بڑی نشانی ہے۔ سورج مغرب سے طلوع ہونے کی سائنسی روح سے ایک ایسا انکشاف ہے جس نے ساری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ مریخ سائنسدانوں کی نظر کا محور رہا ہے، یہاں تک کہ یہ نظریہ سامنے آیا ہے سورج کی روشنی زمین کے بعد مریخ پر پڑتی ہے، اس لیے وہاں زندگی کے آثار موجود ہیں۔ گزشتہ سال جولائی کے مہینے میں مریخ کی رفتار اپنے محور پر مشرق کی جانب سست ہو گئی اور آخر میں اس کی رفتار بالکل رک گئی، اور اگست اور ستمبر کے مہینے میں یہ گردش الٹی سمت یعنی مغرب میں بدل گئی اور 20 ستمبر تک الٹی سمت میں جاری رہی۔ ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ تمام سیاروں میں کیونکہ ایک ہی کثافت پائی جاتی ہے، اس لیے دوسرے تمام سیارے بھی ایک دن الٹی سمت کی طرف حرکت کریں گے۔ ہماری زمین سورج کے سامنے مشرق سے مغرب کی جانب گھوم رہی ہے، اسی طرح اگر ہماری زمین الٹی گھومنا شروع ہوگی تو سورج جہاں سے غروب ہوگا وہیں سے طلوع ہوگا۔ جب سورج غروب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج جاتا ہے حتیٰ کہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے تو اسے اجازت مل جاتی ہے۔ ان قریب وہ وقت آئے گا کہ جب یہ جا کر سجدہ کرے گا تو وہ مقبول نہ ہوگا، بلکہ اسے حکم دیا جائے گا کہ تو جہاں سے آیا ہے واپس چلے جا۔ اس وقت یہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ جب اسے سب دیکھیں گے تو ایمان لے آئیں گے، لیکن یہ وقت ایسا ہوگا کہ اس وقت کا ایمان لانا کوئی مفید نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جس کے بعد کسی شخص کا ایمان لانا مقبول نہ ہوگا، نہ نفع بخش ثابت ہوگا: دجال کا ظاہر ہونا، زمین سے جانور کا نکلنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سورج کے مغرب کے طلوع ہونے کا نشان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رات بہت لمبی ہو جائے گی، بقدر 2 راتوں کے۔ لوگ معمول کے مطابق اپنے کام کاج میں ہوں گے اور تہجد گزاری میں بھی۔ ستارے اپنی جگہ کھڑے ہوں گے، پھر لوگ سو جائیں گے، پھر اٹھیں گے، کام میں لگیں گے، پھر سو جائیں گے، پھر اٹھیں گے لیکن دیکھیں گے کہ نہ ستارے ہٹے ہیں نہ سورج نکلا ہے۔ کروٹیں دکھنے لگیں گی لیکن صبح نہ ہوگی۔ اب تو گھبرا جائیں گے اور دہشت زدہ ہو جائیں گے، منتظر ہوں گے کہ سورج کب نکلے۔ مشرق کی طرف نظر جمائے ہوئے ہوں گے کہ اچانک مغرب کی طرف سے سورج طلوع ہوگا۔ اس وقت تمام روئے زمین کے انسان مسلمان ہو جائیں گے، لیکن اس وقت کا ایمان لانا مفید نہ ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ نے مغرب کی طرف ایک بڑا دروازہ کھول رکھا ہے جس کا عرض 70 سال کا ہے، یہ توبہ کا دروازہ ہے، بند نہ ہوگا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہوگا۔ اور فرمایا کہ ایک رات آئے گی جو 3 راتوں کے برابر ہوگی، اسے تہجد گزار جان لیں گے۔ یہ کھڑے ہوں گے معمول کے مطابق، تہجد پڑھیں گے، پھر سوئیں گے، پھر اٹھیں گے، اپنا معمول ادا کر کے پھر لیٹیں گے۔ لوگ اس لمبائی سے گھبرا کر سجدے میں گر جائیں گے، چیخو پکار شروع کر دیں گے اور مسجدوں کی طرف جائیں گے۔ وہاں دیکھیں گے سورج طلوع ہو گیا، یہاں تک کہ وسط آسمان پر پہنچ کر پھر لوٹ جائے گا، پھر اپنے غروب ہونے کی جگہ سے طلوع ہوگا۔ یہی وہ وقت ہے جس وقت ایمان سود مند ثابت نہ ہوگا۔ ابلیس زور زور سے چلائے گا الہی تو مجھے حکم کر، میں تیرا ہر حکم مانوں گا، سجدہ کروں گا جسے تو کہے گا۔ سورج مغرب سے نکلتے ہی جو چیز جیسی ہے ایسے ہی مہر لگ جائے گی۔ ابن مسعود کا فرمان ہے کہ قیامت کی بہت سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اب صرف 4 باقی ہیں جن کے پورے ہوتے ہی قیامت قائم ہو جائے گی۔ سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا، دجال روئے زمین پر تاریخی انسانیت کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ قیامت کے آنے سے پہلے 30 دجال اور کذاب آئیں گے، ان میں سے ہر شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ ان دجالوں اور کذابوں کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سعادت سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور سب سے آخری فتنہ وہ دجال اکبر ہوگا جو ان میں سب سے بڑھ کر ہوگا، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کو سخت آزمائش پیش آئے گی۔ تیسری علامت دعوت الارض کا خروج ہے۔ اس سے مراد وہ مخصوص جانور ہے جو قیامت کے قریب خروج کرے گا۔
قیامت کے قریب ایک دن حرم کعبہ میں زلزلہ آئے گا، جس کی وجہ سے صفا کی پہاڑی شق ہو جائے گی اور اس میں سے یہ جانور نکلے گا۔ اور آخری اور چوتھی علامت یاجوج و ماجوج کا خروج ہے، جو کہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔